إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، عید کا ہمارا یہ اجتماع مبارک اجتماع ہے، اور ہم سب رمضان المبارک کی عبادتوں سے گزر کر اللہ کے حکم کے مطابق دوگانہ عید ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ، روزے اور تراویح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعمیل کرتے ہوئے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، اور رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو سلیقے کے ساتھ گزارا جائے تو انسان کو روحانیت کا تحفہ عطا کرتا ہے، اللہ سے قرب اور نزدیکی کا انعام عطا کرتا ہے، اور انسان اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتیں اور رمضان المبارک کی طاعتیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بنیادی ذریعہ ہے، اور جب انسان عبادتوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور تراویح اور روزے کی عبادت سے گزر کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر مزید نزدیکی کے لیے اسے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اب اللہ تعالیٰ کے آگے شکرانے کی نماز پڑھ کر مزید قرب حاصل کرو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی ٹیک کر مغفرت کا انعام حاصل کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ اعلان ہوتا ہے نماز عید ادا کرنے والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رمضان کی عبادتوں سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کی طرف اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا گیا، تمہاری سیئات کو محو کر دیا گیا۔ ارجعوا الی بیوتکم مغفورین، یہ اعلان کہ جاؤ اب اپنے گھروں کی طرف، لوٹو اپنے گھروں کی طرف اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عبادت گزاروں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کے مقابل میں کوئی دوسرا تحفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انعام سے مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک گزر چکا، رمضان کے گزر جانے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ رمضان سے ہم نے جو ہدایت پائی ہے، جو سبق حاصل کیا ہے، اور جس طرح رمضان کو ہم نے محنت، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ گزارا ہے، آئندہ بھی ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف ایک مہینے تک عبادت کے کاموں کو انجام دیں اور جب ہلال عید طلوع ہو، جب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام ہمیں ملے تو ہم رمضان کی تربیت کو بھول کر پھر عیش و عشرت میں مشغول ہو جائیں، پھر گناہوں کی طرف لوٹ جائیں، پھر معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، پھر آپس کے اختلافات میں لگ جائیں، پھر انانیت اور تکبر کی راہ اپنائیں، پھر سرکشی اور عصیان اور طغیان کی شاہراہ پر چلنے لگ جائیں۔ رمضان کی تربیت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کے ساتھ پوری زندگی گزارے۔ ہمارا آپ کا یہ مزاج نہ ہو کہ ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں گزرے اور باقی 11 مہینے اپنے من کی چاہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم وقت گزاریں۔ ہمارا اور اللہ کا سودا ہمیشہ کا سودا ہے، یہ وقتی سودا نہیں ہے، یہ مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا تو اعلان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا۔ اب نہ جان ہماری ہے، نہ مال ہمارا ہے، نہ اوقات ہمارے ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور خدا کے دیے ہوئے کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ لوگ محروم ہیں جو 1 مہینے کی عبادت کریں اور 11 مہینوں تک کے لیے گناہ کرنے کا جواز حاصل کریں۔ وہ محروم ہیں جو 1 مہینہ مجاہدات سے گزریں اور اس کے بعد نافرمانی اور سرکشی کے راستے کو اپنا لیں۔ وہ لوگ محروم ہیں جو روزہ رکھیں اور پھر اللہ کا تقوی ان کے اندر نہ آئے۔ قرآن پاک نے روزے کے مقصد کو اسی لیے واضح الفاظ میں بیان فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو حلال چیزوں سے روک دیا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بس بھوکے پیاسے رہو اور حلال چیزوں سے تو بچو اور حرام کاموں کی طرف لپک جاؤ، اس لیے نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے، تم خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور جب تمہارے قدم گناہ کی طرف بڑھنے لگ جائیں تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جب شیطان گناہ کی دعوت دے اور بے حیائی کی طرف پکارے، اور جب شیطان نما انسان اور ماحول کے فتنے بے حیائی اور نافرمانی کی طرف تم کو بلائے، تو اس وقت اپنے آپ سے اور شیطان نما انسانوں سے کہو کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، میرے پروردگار نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ میرا اللہ وہ ہے جو روزی عطا کرنے والا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو تمام تر نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو آل و اولاد کی نعمت سے سرفراز کرنے والا ہے، میرا اللہ وہ ہے کہ ایک ایک سانس اسی کے حکم اور اشارے پر ہمارے جسم میں آ رہا ہے، اور ہمارے جسم میں ایک ایک سانس آتی اور جاتی ہے اسی کے حکم اور اشارے سے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ تمام تر طاقت و قوت اور اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو تمام نظام کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہ نافرمانی اور گناہ اور سرکشی پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کا اعلان ہے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے پاک پروردگار کی پکڑ اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اس کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
کہ جب اللہ قوموں اور آبادیوں اور بستیوں کو ان کے گناہ کے نتیجے میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اس کا اعلان ہے کہ اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کہ جب ہم کسی آبادی اور بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں رہنے والے مالداروں کو گناہ اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ فحق علیہ القول، ہمارا قول، ہمارا کلمہ ان کے بارے میں پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دمرناها تدمیرا، اس پوری بستی کو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جب انسان ان ساری باتوں کو یاد کرے گا اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو گناہ کی طرف بڑھنے والے قدم رک جائیں گے، گناہ کی طرف بڑھنے والا ہاتھ رک جائے گا، گناہ کے لیے اٹھنے والی نگاہ جھک جائے گی، گناہ کے لیے کھلنے والی زبان بند ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان یہ تصور کرے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کی عبادتیں بھی اچھی، اس کے معاملات بھی صاف، اس کے اخلاق عمدہ اور اس کی معاشرت بہترین ہوتی ہے. اللہ کے تقوی کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر نہ عبادت اچھی ہوگی، نہ معاملات صاف ہوں گے، نہ اخلاق بہتر ہوں گے، نہ رہن سہن میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سانچے میں ڈھلنے کا مزاج آئے گا. اللہ کا ڈر تمام تر عبادتوں میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی تمام عبادتوں کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی تمام عبادتوں کی قبولیت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والی چیز ہے. اسی لیے عبادات میں بار بار اس چیز کی طرف نگاہ کو متوجہ کیا گیا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے لیے. آپ قرآن مجید میں پڑھیے، نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، ان تمام عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بار بار بیان فرمائی ہے وہ ہے تقوی. ان عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ڈر تک پہنچو، اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حج کے ارکان مناسک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں، وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں. قربانی کے سلسلے میں ارشاد ہوا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا ڈر پہنچتا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اس کی عبادتوں میں اتنی قوت ہے، اتنی روحانیت ہے، اتنا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قبولیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے اور رمضان کے بعد اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریے. ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر گیا اور پھر ہم عیش و عشرت میں مشغول ہو جائیں، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں لگ جائیں. اس لیے کہ یہ نافرمانی اور گناہ کے کام تباہی اور بربادی تک پہنچا دینے والے ہیں اور قوموں کو اور آبادیوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ فرمایا، اپنی طرف سے ڈالی جانے والی روح قرار دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو بچپن میں معجزہ عطا کیا گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب دوبارہ ان کو زمین پر اتارا جائے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ پوری بستی کے لوگ مردہ ہیں، سارے لوگ مرے پڑے ہیں. تو ان کے حواریوں نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، پوری بستی کے لوگ مردہ ہیں،
پوری بستی میں ایک انسان بھی زندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ پوری بستی ہلاک کر دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر چڑھے اور وہاں چڑھ کر انہوں نے اس بستی کے مردہ انسانوں کو پکارا اور کہا، وہ بستی کے لوگوں، ایسی کیا مصیبت آئی کہ تم سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے؟ ساری بستی کے لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں، کسی میں زندگی کے کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے۔ صرف ایک شخص ان میں سے بولا، اس نے کہا، لبیک یا روح اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کی طرف سے ڈالی جانے والی روح، ہم لوگ اس بستی میں خوش و خرم زندگی گزارتے تھے اور اس پوری بستی کے لوگ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل پڑے۔ ایک رات ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ سوئے اور صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اپنے آپ کو دوزخ میں پایا۔ رات کو ہم سوئے تھے، عیش و آرام میں تھے، صبح اٹھے تو دوزخ کی آگ میں تھے، اور ہم سب عذاب اور ہم سب پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے پوری بستی کے لوگوں کو پکارا لیکن تمہارے علاوہ کوئی نہیں بولا۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگ، ان کی زبانوں پر اور ان کے منہ پر آگ کی لگام چڑھائی گئی ہے، دوزخ کی آگ کی لگام ان کے چہروں پر اور منہ پر چڑھائی گئی ہے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، یہ مصیبت اور عذاب تم پر کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلنے والے تھے، سرکش اور گنہگار انسانوں کی اطاعت کرنے والے تھے، اسی لیے ہم پر یہ عذاب آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کو بولنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں اس بستی میں رہتا ضرور تھا لیکن ان بستی والوں کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا، صرف ان کے ساتھ رہنے کی نحوست یہ ہوئی کہ جب ان پر عذاب آیا تو مجھ پر بھی عذاب آ گیا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو دوزخ کے دروازے پر پاتا ہوں، نہیں جانتا کہ مجھ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یا دوزخ سے نجات عطا کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے حواریین کو جو ان کے ساتھ تھے، ارشاد فرمایا، لوگوں، تھوڑی دنیا پر قناعت کرو اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی وہ ہوگا جو اس بستی کے لوگوں کا انجام ہو چکا۔ اور یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چلیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی آندھی اور طوفان کی شکل میں، کبھی زمینوں میں دھسا دیے جانے کی شکل میں، کبھی شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کی صورت میں، کبھی اللہ کا عذاب وبا اور بلاؤں کی شکل میں آئے گا، کبھی بیماریوں کی شکل میں آئے گا، کبھی ظالم حکمرانوں کے تسلط کی شکل میں آئے گا، کبھی اللہ کا عذاب آئے گا اس طور پر کہ انسانوں کے دل مست کر دیے جائیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہدایت کی باتیں ان کے اوپر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ جب گناہ کی کثرت ہوگی، جب بے حیائی کی طرف انسانوں کے قدم زیادہ بڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی علیہ اعلان کی جائے گی، جب انسان علم کے بجائے جہالت کے راستے پر چلنا پسند کرے گا، جب انسان حیا کے بجائے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کرے گا، جب طاعت کے مقابلے میں سرکشی کو ترجیح دی جائے گی، جب دنیا کو آخرت پر فوقیت دی جائے گی، جب انسان اپنے آپ کو مال کا بندہ بنائے گا، درہم اور دینار کا غلام بنائے گا، جب انسان مال کی چاہت میں دیوانہ ہو کر حلال و حرام کا فرق بھلا بیٹھے گا، جب انسان نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر جائز اور ناجائز کے درمیان کھڑی کی گئی دیوار کو گرا دے گا، جب انسان اپنے آپ کو ہر پابندی سے آزاد سمجھنے لگ جائے گا، جب انسان غریبوں کے دکھ سکھ میں اپنی شرکت گوارا نہیں کرے گا، جب انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیے گا اور دنیا کے انسانوں کو نظر انداز کرے گا، تو پھر اللہ بھی فیصلہ
فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر عذاب بھیجے گا، اور عذاب آئے اور تبدیلیاں کی گئی اور بستیوں کو ویران کیا گیا اور ویران جگہوں کو آباد کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا اور غالب اللہ ہے، اور وہ اس سرزمین پر صرف انہیں کو باقی رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ جو سرکشی کریں گے مہلت دی جائے گی، چھوٹ دی جائے گی، موقع دیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو واپس کھینچ لیا جائے گا، اور پھر عذاب آئے گا اور قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ کیا آپ نہیں پڑھتے قرآن میں کہ اللہ نے عذاب پانے والی قوموں کا ایک ساتھ ذکر کیا اور ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کہ اللہ نے ہر قوم کو اس کے گناہ اور اس کی سرکشی کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا اور سخت سزا دی۔ ایک قوم ایسی تھی جس کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، یہ قوم لوط تھی، 4 لاکھ کی آبادی تھی اور ایک سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے اور ایک ایسا گناہ دنیا میں ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، اور بے حیائی کے اس راستے پر جم گئے اور چوراہوں پر اور بازاروں میں اور اپنی بیٹھکوں اور نشست گاہوں میں نافرمانی اور گناہ کرنے لگے، اور اتنا آگے بڑھ گئے کہ جب ان کے پیغمبر لوط نے ان سے کہا کہ او قوم کے لوگوں پاکیزگی اختیار کرو، تو انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، اگر تم نے ہم کو نصیحت کرنا نہ چھوڑا تو ہم یا تو تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا اپنی بستی اور آبادی سے نکال دیں گے۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ 4 لاکھ کی آبادی ہے اور آسمانوں تک ان کو لے جایا گیا، اتنا قریب آسمانوں کے کہ اس قوم میں رہنے والے کتوں کی آواز، مرغوں کی آواز آسمان والے سن رہے تھے۔ آسمانوں پر مرغوں کی آواز سنی جا رہی ہے، جانوروں کی آواز سنی جا رہی ہے، اور وہاں سے اس پوری آبادی اور بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے، ایسے پتھر جن پر نام لکھے ہوئے تھے کہ اس پتھر سے فلاں انسان ہلاک اور تباہ کیا جائے گا، اور پوری 4 لاکھ کی آبادی کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایک شخص بھی، ایک فرد بھی، ایک مرد یا ایک عورت باقی نہیں رہے، سب تباہ و برباد کر دیے گئے، اور اعلان کر دیا گیا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہی حشر ہے، یہی انجام ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم پر پتھر کی بارش ہوئی، ایک قوم کو چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا، یہ قوم سمود ہے۔ ایک قوم ایسی ہے جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یہ قارون اور اس کے ماننے والے۔ ایک قوم ایسی ہے جس کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، یہ فرعون ہے اور اس کے راستے پر چلنے والے۔ اور پھر ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان پر عذاب آیا ہے تو یہ اعاذ باللہ اللہ کا کوئی ظلم ہے، بلکہ وہ خود ظالم تھے، وہ خود سرکش تھے، وہ خود باغی تھے، وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو خود اپنے اوپر مباح کر لیا۔ ان لوگوں نے خود اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے غضب کو اور اس کے جلال کو آواز دی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ان عذاب پانے والی قوموں کے راستے سے الگ کریں جو تباہ کی گئی، اور وہ عذاب پانے والے لوگ جن کو نشان عبرت بنا دیا گیا، جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ سارے لوگ جن پر عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بعد والوں کے لیے عبرت بنایا ہے، نشانی بنایا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے اللہ سے ڈریں اور راہ راست پر رہیں۔ میں افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہماری ملت، ہماری امت پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن مصائب کا شکار ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا
دخل اس بات کا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہماری زندگی سے صادر ہونے والے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم اور آپ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے حیائی اور نافرمانی ہماری قوم میں، ہماری امت میں، ہماری ملت میں بڑھتی چلی جائے، اور ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ میں پچھلے سال ایک علاقے میں، ایک مشہور تعلیمی شہر میں گیا جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا اجلاس تھا۔ وہاں کے ذمہ داران مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ صرف ایک سال میں اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک ہمارے شہر کے صرف ایک علاقے کے فیملی کورٹ سے ہم نے ڈاٹا حاصل کیا تو ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ صرف ایک شہر کے، ایک زون، ایک علاقے میں ایک سال کی مدت میں 44 مسلمان لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ انہوں نے نکاح کیے۔ ایک سال میں صرف ایک شہر کے ایک علاقے کے یہ اعداد و شمار ہیں، پورے شہر کے بھی اعداد و شمار نہیں۔ شعبان میں احمد آباد میں گیا، گجرات، وہاں کے علماء نے کہا کہ کوئی دن ہمارے یہاں ایسا نہیں گزرتا کہ یہ خبر نہ آتی ہو کہ کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی اور کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی یا اس نے نکاح کر لیا۔ ایسے واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہے ہیں جو پوری ملت کے اوپر کلنک، پوری ملت کے اوپر بدنما داغ اور دھبا ہے۔ سود دیا جا رہا ہے، رشوت کا چلن عام ہو رہا ہے، لوگ سرکشی اور بغاوت کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور حلال و حرام کے درمیان کھڑی کی گئی دیوار کو گرایا جا رہا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ یہ نافرمانی کے کام اگر بڑھیں گے تو پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر مسائل اور مشکلات کے بادل ہم پر چھا جائیں گے، اور کون ہے جو اللہ کے عذاب سے پھر ہم کو بچا سکے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے سے ہماری حفاظت کر سکے؟ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے کچھ اچھے حالات نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان نازک حالات میں بھی مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان نازک حالات میں بھی ہم حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ کیسے کیسے دشوار گزار حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، بد امنی پھیلتی جا رہی ہے، بچیوں تک کو عصمت دری اور تباہی اور بربادی کے گھاٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ 7-7 8-8 سال کی بچیوں کو عصمت دری کے مرحلے سے گزار کر قتل کیا گیا؟ کیا آپ بھول گئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جسم پر وردی سجا رکھی ہے اور جن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ امن و امان قائم کریں، وہ پولیس محکمے کے لوگ جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ انسانیت کا تحفظ کریں، وہ لوگ بھی ایسے بدکرداری کے واقعات میں مبتلا پائے گئے کہ بجائے اس کے کہ عصمت دری کا شکار ہونے والی بچی کو وہ درندوں کے ہاتھ سے چھٹکارا دلا کے انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھلنا پسند کیا، اور انہوں نے بھی 8 سال کی آصفہ نامی بچی کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ کیا، اور اس کو جس بے دردی کے ساتھ ہلاک کیا گیا، پورا ملک نے، دنیا کے اکثر علاقے اس ظلم کے اوپر چیخ اٹھے۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا۔ پوری دنیا سے آواز اٹھی کہ یہ بہیمیت ہے، یہ وحشیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ سفاکانہ عمل ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے نفس کی غلامی میں اتنے آگے بڑھ چکے کہ وہ رشتوں کا فرق بھول چکے، وہ اتنے آگے بڑھ چکے کہ اپنے جسم پر سجائی گئی وردی تک کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بالکل صاف کہنے کا عادی ہوں اور بیزار کہتا ہوں، اور آج کے اس اجتماع میں بھی میں کہتا ہوں کہ پولیس کے لوگ ہوں یا انتظامیہ کے لوگ، ان کی ذمہ داری تحفظ کی ہے، ان کی ذمہ داری ڈاکوؤں اور لٹیروں کو اور عصمت دری کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں کہ جن لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے زنا کی سزا کے طور پر ان کو سزا نہ دی جائے۔ کیسے بے شرم ہیں وہ لوگ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔
ان کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا ضمیر زندہ ہے، کیا ان میں انسانیت کا ایک شمع بھی باقی بچا ہے کہ وہ بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے ظالم کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم کی مدد کے لیے سڑکوں پر اتر کر آتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے بھی اتنے دردناک واقعے کے بارے میں اس ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا جس ذمہ داری کا ان کو ثبوت دینا چاہیے۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ ملک میں امن و امان قائم کریں، آپ ملک میں بسنے والوں کا تحفظ کریں، اس لیے آپ کو نہیں بٹھایا گیا ہے کہ آپ ہر 4 دن کے بعد من کی بات بیان کیا کریں، آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا ہے کہ آپ طرح طرح کی لچھے دار باتیں کیا کریں اور خربوزے جتنا منہ کھول کے تربوز جتنا جھوٹ بولا کریں۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ طرح طرح کی باتیں بیان کر کر کے ملک کے باشندوں کو پریشان کریں اور ملک کے باشندوں کو دھوکے میں مبتلا کریں۔ یاد رکھیے گا، جو حالات اس ملک میں بن رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے باشندوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے اچھے حالات نہیں۔ جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور شریعت اسلامی کے سلسلے میں بھی ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں آپ کو اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر جمنا ہے اور ملک کے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہم میں سے ایک شخص کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس جگہ آپ جمع ہیں یہ مدرسے کی اور بڑے فعال اور کارگزار مدرسے کی جگہ ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یہ مدرسہ برسوں سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اور یہاں سنت و شریعت کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ مدرسے کی ضرورت کے پیش نظر مدرسے کے بازو کی ایک بڑی زمین خریدی گئی ہے جس کی بڑی رقم ابھی باقی ہے۔ آپ تمام حضرات یہاں آئے ہیں تو اس بات کا عزم پیدا کریں کہ اس زمین کے خریدنے میں آپ سب کا حصہ ہو اور اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔